أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ہم بہت مشہور ہیں اپنے عزیز اکرام بھائی کا کہ وہ اپنی بیماری کے باوجود اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اتنی توجہ کرتے ہیں، اتنی دین کے لیے سعی کرتے ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً ایسی مجلسوں کا انعقاد کیا کرتے ہیں جس میں کچھ کہنے سننے کا موقع ملتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں. نہ جانے کون سی بات کس کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے نجات کا راستہ بن جائے. عزیزوں، ایسی مجلسیں منعقد کیا اور ان میں پورا ساتھ دیا اور حتی الامکان کوشش کرو کہ ان میں بیٹھا جائے. اللہ رب العزت کا کون سی بات کس کے دل میں اتار دے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے، جس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. عزیزوں، تو یہ جو آج کی شب ہے جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں، یہ بابرکت اور مبارک رات، اس کے متعلق کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے، چہ جائے وہ حدیثیں ضعیف ہیں. ایک حدیث کبھی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چپکے سے اٹھتے اور قبرستان تشریف لے جاتے. چپکے سے اٹھ کر قبرستان تشریف لے جاتے اور وہاں مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. ہم نے کہا چپکے سے اٹھ کر جاتے. آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے کہ اس رات میں کیا کرنا ہے. اللہ رب العزت سے استغفار کرنی. اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق میں برکت مانگنے والا جسے آج کی رات برکت عطا کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. بار بار اللہ رب العزت کہتا ہے. لیکن ہم لوگوں کا مشغلہ کچھ اور بن گیا ہے. ہم لوگوں نے اس رات کو تہوار کی طرح منانا شروع کر دیا، حالانکہ ہمارے تہوار راتوں میں نہیں ہوا کرتے. ہمارے جتنے بھی تہوار ہیں سب دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. رات میں کوئی نہیں. رات میں غیر مسلموں کے تہوار ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں. رات میں جو بھی تہوار ہوگا خصوصاً طبیعت اس میں برائی کی طرف آمادہ ہوگی. کوئی بھی تہوار اٹھا کے دے اور ہم اپنے تہواروں کی شروعات کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ کر، نماز پڑھ کر. تو عزیزوں،
میں نے ایک روایت پڑھی تھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے مذہب میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے جو ہم اس میں سے نہیں ہو، مذہب میں سے نہیں ہو، وہ قابل تردید ہے، اسے رد کر دیا جائے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ کیا آپ گمان کرتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو یوں ہی پیدا کر دیا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا؟ نہیں، ہم نے تمہاری تخلیق بہت اچھی طریقے سے کی ہے۔ تو آپ جان لیجئے ہم نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جب ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے تو کیا ہوگا؟ جو تم دنیا میں کرتے چلے آئے ہو سب کا سب ہم بیان کر دیں گے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر تم نے بھلائی کی ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھلائی کی ہے تو تم ہمارے پاس اسے دیکھ لو گے، اگر تم نے دنیا میں ذرہ برابر برائی کی ہے تو یقین جانیے اسے بھی ہمارے پاس دیکھ لو۔ یہ ہم نے جو فرشتے تم پر بٹھا رکھے یہ ذرہ برابر تم پر ظلم نہیں کرتے، بالکل من نوعین وہی نقل کرتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور ابھی مولانا وقاص صاحب نے ایک بات بتائی جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ آپ جھٹلا نہیں سکتے، یہ زبان تمہاری یہاں جھوٹ بولنے کی عادی ہے۔ اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں کہ تم کاروبار کرتے ہو اس میں بھی مکاریاں ہیں، جھوٹ اور فریب کرتے ہو۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، آپ لوگ بہت نیک ہیں، آپ کاروبار بہت ایمانداری سے کرتے ہیں، لیکن بسا اوقات لوگ کاروبار میں دھوکہ بھی دیتے ہیں اور فریب بھی کرتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے کہ ایک گلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈال دیا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تری محسوس ہوئی، نمی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو دھوکہ دڑی ہے، اوپر سوکھا گلا ہے اور نیچے بھیگا ہوا ہے۔ ان صاحب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بارش ہو گئی تھی، یہ بھیگ گیا ہے تو میں نے نیچے رکھ دیا تاکہ لینے والا اوپر سے دیکھتا ہے اٹھا کے، عادت پڑی ہوئی ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھے گا تو سوکھا ہے گا، وہ لے لے گا اور جب لے گا تو ہم بھر لیں گے۔ کہا یہ دھوکہ ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمارے زمانے میں تو یہ چیزیں عام ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے اس دن، اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید چیز نہیں ہے کہ وہ تمہاری زبان پر حق جاری کر دے اور تم سچ ہی سچ بولو، لیکن اللہ رب العزت اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ زمین سے گواہی لے لے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ اللہ میری زمین پر فلاں وقت میری پشت کے اوپر فلاں بندے نے یہ عمل کیے ہیں۔ اگر تم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو زمین گواہی دے گی کہ فلاں بندے نے نیک اعمال کیے تھے، اگر تم نے برے اعمال کیے ہوں گے تو یقین جانیے زمین وہ بھی بتا دے گی کہ ہماری پشت پر فلاں وقت میں یہ اعمال کیے تھے۔ اس دن جھٹلا نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں یوں ہی برباد بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے
تو تمہاری ذمہ داری بھی ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کو دیکھو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اپنے آپ کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ، پھر اپنی آل اولاد کو بچاؤ۔ آج ہم اپنی فکر نہیں کر رہے کہ ہم کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے ہیں، کس طرح اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، کس طرح ہماری اولاد نیک ہو جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے خیرات کرتی رہے، کس طرح ثواب جاریہ اور صدقہ و خیرات کرتی رہے ہمارے نام سے، چونکہ وہی پہنچے گا۔ انسان جب مرتا ہے اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او صدقة جاریہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب ابن آدم مر جاتا ہے تو تین ہی اعمال رہ جاتے ہیں، ایک تو نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتی رہے، ایک تو صدقہ و خیرات جو اپنی زندگی میں کر کے چلا گیا، ایک تو اس کا علم جو اس نے سیکھا اور دوسروں کو سکھاتا رہا، اور علم ينتفع به، فائدہ ہوتا رہا۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی اولاد کو اس لائق بناؤ کہ آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرتی رہے، آپ کے لیے دعا و استغفار کرتی رہے۔ جائے آج شب برات کی رات ہے، ہم دیکھیں گے اور ہم بارہا دیکھتے چلے آئے ہیں کہ نوجوان لڑکے اور بچے آج کی رات کچھ پٹاخے اور کچھ گولے لے کر نکل پڑتے ہیں، اور والدین کو خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا بیٹا کس لیے اور کہاں گیا ہے، کیا کر رہا ہے آج کی رات، اور وہ گولے دگاتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے رہتے ہیں۔ آج کی مبارک رات ہے، بابرکت رات، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اگر تمہاری اولادیں تم نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہی ہیں تو تم ذمہ دار ہو، ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ وہ بے راہ تھے، وہ برائیوں میں آمادہ تھے، کر رہے تھے، لیکن تم نے کیا کیا، یہ سوال تم سے کیا جائے گا۔ بتائیے آپ نے کیا جواب تیار کر رکھا ہے؟ کوئی جواب ہے اس کے لیے؟ ہمیں ہماری اولادوں کی فکر نہیں ہے، ہمیں یہ دھیان نہیں ہے کہ ہماری اولادیں کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں دین نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، چونکہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اپنے ماتحتوں پر ذمہ دار ہیں، ہم ان کو دین پر لا سکتے تھے لیکن نہیں لائے، تو اللہ رب العزت ہم سے سوال کرے کہ تم کو ہم نے حاکم بنایا تھا تمہارے گھروں پر، تم ذمہ دار تھے، تم نے کیا کیا ہے اپنے گھر والوں کے؟ جبکہ قرآن کا اعلان ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے خاندان والوں کو، پھر متعلقین کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ۔
کرتے. صحیح بتائیے ہمیں ایک روایت تو بہت یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، لیکن میں نے بتایا چپکے سے گئے تھے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ ہم قبرستان جا رہے ہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے چلے گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحبت کے یہاں گئے ہوں ہماری. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے چپکے گئی اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے، جو مدینے کا قبرستان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرماتے اور دعائیں مغفرت کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دوڑتی بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی، لیکن دوڑنے کی وجہ سے اپنی سانسیں اکھڑ چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ ہانپ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہمیں خیال ہوا کہ آپ کہیں میری سوکنوں کے یہاں نہ چلے گئے ہوں، اس لیے میں آپ کے پیچھے گئی. تو عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک مرتبہ قبرستان گئے تھے، وہ ہمیں یاد ہے اور ہم پابندی سے قبرستان جاتے ہیں ہر سال. کچھ لوگ نہیں بھی جاتے ہوں گے لیکن ہم جاتے ہیں، ہمیں یاد ہے. لیکن صحیح بتائیے کہ اس میں کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے قبرستان میں داخل ہونے کی. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بلا. کتنے لوگ یہ پڑھ کر جاتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اے قبروں والوں، آج تم چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں. ہم اس لیے قبرستان آتے کہ یاد دہانی ہو جائے ہماری، یہ ہمیں پتہ چل جائے اسی مٹی کے نیچے آنا ہے، ہم عبرت حاصل کریں. کتنے ہی بڑے بڑے لوگ اس زمین کے نیچے دفن، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دناتے ہوئے پھرتے ہیں، ہم اکڑ کر زمین پر چلتے ہیں، جبکہ اللہ کا ارشاد ہے لا تمشوا فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اسی زمین کے اندر مٹ جاؤ. کتنے ہی جابر اس زمین کے اندر چلے گئے، کوئی نام لیوا نہیں ہے. یہ دنیا فانی ہے، یہاں فنا ہونا ہے. اور بتا دوں الدنیا مزرع الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے. وہ آخرت میں کاٹو گے. اگر یہاں نیکیاں کرو گے، ایک آیت بھی پڑھی تھی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو یہاں ذرہ برابر بھلائی کرو گے آخرت کو اسے دیکھ لو گے، برائی کرو گے اسے دیکھ لو گے. جو یہاں اچھائی بولو گے اللہ کے پاس پاؤ گے، جو برائی بولو گے دنیا میں تو برا بدلہ ہی ملے گا. اور یہ بات یاد رکھیے، مقدر سے زیادہ کوئی دنیا نہیں پاتا، مقدر سے زیادہ کسی کو دنیا نہیں ملتی. دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمك کلمات احفظ اللہ یحفظك احفظ اللہ تجد تجاهك اذا سألت فصل لله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان يضرك بشيء لم يضرك بشيء الا قد كتبه الله تعالى عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب بھی کسی چیز کا سوال کرنا اللہ رب العزت کا سوال، اللہ ہی سے سوال ہے۔ اور اس بات کو جان لو، اگر پوری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں نفع پہنچا دے، تو یقین جانیے وہ آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر پوری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچا دیں، تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ پھر قلم اٹھا لیا گیا اور صحیفہ خشک کر دیا گیا۔ عزیزوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے، وہی فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، کہلوانا چاہتا ہے وہی فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جتنا رزق تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اگر پوری دنیا کے لوگ اسے چھیننا چاہیں تو نہیں چھین سکتے۔ اگر اس رزق میں کوئی بڑھوتری کرنا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو یاد رکھیے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ پھر ہم کیوں دنیا کے پیچھے بھاگے بھاگے گھومتے ہیں؟ اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر کیوں نہیں چلتے؟ اپنی فکر اور اپنے گھر والوں کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس امت کی فکر کیوں نہیں کرتے جو ہماری ذمہ داری ہے؟ ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بات پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ عزیزوں، یہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اس میں اللہ رب العزت بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، اللہ مغفرت کرتا ہے۔ برات کا نام ہی ہے کہ برات کرنا، بری کر دینا، نکال دینا۔ اللہ جہنم سے نکال دیتا ہے، بری فرماتا ہے۔ تو ہم اس رات میں عبادت کریں، رات میں عبادت کریں اور دن کے وقت روزہ رکھیں۔ کوئی روزہ فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بس رکھ لیں، ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات میں عبادت کرو، دن کے وقت روزہ۔ جو رات میں عبادت میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، دن میں توبہ استغفار کر کے ان کے لیے ازالہ کریں، ان غلطیوں کا ازالہ۔ تو عزیزوں، یہ کرنے کے کام جو ہمارے یہاں خرافات رائج ہو گئی ہیں، جو دین میں نہیں ہے، انہیں ترک کر دو، انہیں چھوڑ دینا ہے۔ آج کی رات ہمیں عہد کرنا ہے، ہمیں اپنے اولاد کی فکر کرنا ہے، ان پر نگرانی کرنا ہے کہ وہ دیکھیں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی جھولے میں پٹاخے بڑے ہوئے جگا رہے ہوں، قبرستان کے چکر کاٹ رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے قبرستان گئے تھے، آپ واویلا بچا کر نہ جائیں، جتھے کی شکل میں نہ جائیں، جس طرح ممکن ہو اس کے چپکے سے نکل جائیں۔ اگر جانا ہے تو میں یہ نہیں کہتا بہت بڑا ثواب، جانا ہے تو چلے جائیں، مانا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ گئے تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے اور قبرستان نہیں گئے، اور یہ صحابہ سے ثابت بھی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کبار صحابہ موجود رہے، اور کبھی یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے گئے ہوں اس رات، ثابت نہیں۔ تو اگر اس میں کوئی بھلائی، بہت بڑی بھلائی پوشیدہ ہوتی تو صحابہ اس میں سبقت کرنے والے تھے، صحابہ سے وہ خیر چھوٹ نہیں سکتی تھی۔ اب یہ نہیں معلوم کہ صحابہ کو وہ بات نہ پتہ چلی اور ہمیں تک وہ بات پہنچ گئی، ایسا بھی
काफी रिवायतें होती और सबूत मिलता कब्रिस्तान जाने का, लेकिन कोई सहाबी से ये साबित नहीं। अब हम ही को बड़ा सवाब मालूम हुआ हो कि हम ही जा रहे हैं कब्रिस्तान, चक्कर लगा रहे हो बाकायदा, और ऐसा चक्कर नहीं लगाते। आप हो सकता है किधर और से शुरू करते हो, हमारे महल्ले से तो गुलजार शाह होते हुए चौपान शहीद से और जिंद बाबा से होते हुए से काट के आ रहे थे, और बसा होता बहुत ज्यादा गलबा होता था तो ट्रेन की पटरी को उधर भी जाते थे। एक मजार छुट्टी नहीं, हर मजार पर जाते तो ये हम लोग करते चले आए। अब तो हम काफी दिनों से जा नहीं रहे, नहीं पता। आप लोगों में कोई होगा तो पता होगा कि किस तरह चक्कर काटे जाते हैं। और बाकायदा बोले, कोई सोता हो तो उसके सर के नीचे, कोई खड़ा हो तो उसके पीछे, सब खुराफाते आम। और बाकायदा वालिदैन ली कर देते हैं बच्चों को, बोले कि 2-4 हजार महीने में लगा। तो ऐसा ना हो कि हम इसमें मुलव्विस हो किसी भी तरह, क्योंकि हमसे पूछताछ होगी हमारे बच्चों के बारे में, हमारे घर वालों के बारे में, जिसके हम निगरां हैं उनसे हमारे बारे में पूछ होगी, उनके बारे में हमसे अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा कि हमने तुमको जिम्मेदार बनाया था, तुम घर के बड़े थे, तुमने अपना फर्ज कहाँ तक निभाया है, तुमने क्या किया है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बगैर में सवाल किया जाएगा, कोई छूट नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई आगे आ जाए, वहाँ बोल लो, बैठो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।